الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و مفتی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام سی پریشانیاں دور کرے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو حمزات کے شوقین ہیں اور حمزات کو قابو کرنا چاہتے ہیں، تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ دوستو، حمزات کا عمل ایک بہت خطرناک عمل ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ بہت ہی آسان عمل ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ حمزات کا عمل خطرناک بھی ہے اور مشکل بھی، لیکن کچھ عملیات ایسے بھی ہیں جو کرنے میں آسان ہیں، لیکن جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو اس کے آخری دن حمزات حاضر ہوتا ہے اور وہ آپ سے یعنی کہ عامل جو بھی ہوگا اس عمل کو کر رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایک حمزات کا عمل لے کے آیا ہوں، لیکن وہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو حمزات کی اور عمل کی کچھ خاص باتیں جو آپس میں ہوتی ہیں وہ بتانے لگا ہوں، تاکہ آپ ان باتوں کو سن کے یاد رکھیں، ان کو غور سے سنیں، بار بار سنیں، تاکہ جب اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، اس مقام پر پہنچے کہ آپ کا عمل پورا ہو گیا ہے اور آخری دن حمزات حاضر ہو، تو آپ سے جب وہ بات کرے تو آپ کو کسی قسم کا ڈر خوف نہ ہو اور آپ ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار ہوں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ کیونکہ جب وہ آخری دن حاضر ہوتا ہے تو وہ کچھ شرائط رکھتا ہے اپنی بھی، کچھ آپ کی شرائط مانے گا اور وہ اپنی بھی بنائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ اپنی شرائط بنوائیں اور اس کی نہ مانیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ کو بھی اس کی شرائط تسلیم کرنی ہوگی۔ تو آج میں آپ کو ان شرائط کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جو شرائط وہ رکھے گا، جو گفتگو ایک حمزات اور عمل کی ہوتی ہے۔ تو غور سے سنیں اور ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب آپ حمزات کا عمل کریں اور آپ کامیاب ہوں اور آپ کے پاس جب حمزات حاضر ہو تو وہ آپ سے سوال جواب کرے یا آپ اسے سوال جواب کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے یا کیا جواب دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں حمزات اور عمل کی گفتگو۔ عمل کے آخری ایام میں حمزات عامل کے روبرو آ جاتا ہے، سوائے ان اعمال کے جن میں حمزات مخفی طور پر تسخیر ہو جاتا ہے۔ حمزات خواہ کسی بھی عمل سے مسخر ہو، آخری ایام میں عامل سے بات چیت کرتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن میں بغیر بات چیت کیے مسخر ہو جاتا ہے، ورنہ عموماً سب اعمال میں بات چیت ضرور کرتا ہے، اور عامل اس پر شرائط مسلط کرتا ہے اور وہ عامل پر یہی آخری دن فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی بھی بھول ہو گئی تو ساری عمر پچھتانا پڑے گا آپ کو اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج آپ کو چند تفصیل سے باتیں بتانے لگا ہوں جو حمزات اور عامل کی گفتگو کے درمیان میں ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ حمزات اور عامل کی گفتگو جو ہے وہ بہت ہی خاص اور حمزات کے وظیفے کا ایک اہم جز ہے۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے تاکہ عقل مند عامل ان باتوں پر عمل کر کے ان باتوں کا مفہوم سمجھ لیں اور عمل کے آخری دن یعنی کہ وظیفہ کے آخری دن کامیاب رہیں، آپ کو کسی قسم کی مصیبت یا خطرے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حمزات چونکہ غیر مرئی قوت ہے اور یہ عامل کی قبضہ سے نکلنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتی ہے اور اپنی کوشش تمام اس عمل کے لیے کرتی ہے کہ عامل کوئی بھی غلطی کر بیٹھے اور وہ چھٹکارا پائے۔
اس لیے عمل کی قوت ارادی کا مضبوط اور حوصلہ وسیع ہونا ضروری ہے تاکہ عمل کے آخری دن ہمزاد کے روبرو وہ گھبرا کر غلط وعدہ نہ کر بیٹھے، گفتگو میں کوئی کوتاہی نہ ہو جس کے بعد اس سے ساری عمر پچھتانا پڑے۔ جو ابھی میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ ہمزاد اور عامل کی بہت ہی خاص باتیں ہیں۔ یہ فقط ایک آئیڈیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بالکل جیسے میں آپ کو لفظ بہ لفظ بتا رہا ہوں وہی باتیں آپ سے کریں، وہ تھوڑا بہت کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک ہمزاد یا ہر ایک عمل کا اپنا ہی الگ ہمزاد ہوتا ہے اور اس کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ہمزاد ایسے ہی گفتگو کرے، وہ کسی اور انداز میں بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس گفتگو کو سمجھ کر اسی انداز میں گفتگو کریں۔ اب میں آپ کو ساری گفتگو تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں جو عموماً ہوتی ہیں۔ ہمزاد: میں حاضر ہوں، مجھے کیوں بلایا گیا؟ اور عامل جو ہے وہ بولے گا میں اپنے اور دوسروں کے کام تم سے لینا چاہتا ہوں اور سب کاموں میں تجھ سے مدد کا خواہاں ہوں۔ پھر ہمزاد بولے گا میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ اگر آپ نے اسلامی طریقہ سے ہمزاد کو مسخر کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میں غیر شرعی کاموں میں مدد نہیں کروں گا۔ اس پر آپ اس کے ساتھ یہی وعدہ کریں کہ آپ اس سے کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں لیں گے، اور جب تک وہ آپ کی بات پہ راضی نہ ہو آپ اس بات پر جمے رہیں۔ پھر آپ نے اس سے یہ بھی کہنا ہے کہ تم ہر وقت میرے سامنے یا میرے پاس نہیں رہو گے، جب میں تمہیں بلاؤں گا اسی وقت حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کا یہ طریقہ ہوگا کہ میں تمہیں تمہارا نام لے کر یعنی ہمزاد کہہ کر دل میں یا اعلاناً پکاروں تو تم آ جانا۔ پھر ہمزاد اس بات کا عہد کرے گا کہ میں حاضر ہو جایا کروں گا، لیکن کیا تم مجھے بلاتے وقت پاکیزہ رہا کرو گے؟ اگر وہ سفلی ہوگا تو کہے گا کہ پلید رہا کرو، اور ان دونوں صورتوں میں آپ قبول نہ کریں، آپ اسے یہی کہیں کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں تمہیں آنا پڑے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ کیا تم میری کوئی شرط قبول کرو گے؟ پھر آپ اسے کہیں کہ تم شرائط بیان کرو، ان میں سے جو میرے لیے قابل قبول ہوگی اسے میں ضرور تسلیم کروں گا۔ ہمزاد پھر آپ کو بولے گا کہ آپ روزانہ فلاں عبارت زمین پر ہاتھ رکھ کر اتنی بار پڑھ لیا کریں۔ آپ اسے کہیں کہ اس صورت میں پڑھ سکوں گا کہ اگر میں زمین پر ہوا اور ہوش و حواس میں ہوا، میرا جسم پوری طرح تندرست ہوا، اور تم مجھے یاد بھی دلا دیا کرنا۔ اور اگر ہمزاد کہیں کہ آپ روزانہ گلاب کا پھول یا کوئی بھی پھول سونگھ لیا کریں، تو آپ اس کو بھی پہلی شرط کی طرح آسان کر لیں، یعنی کہ آپ اسے کہیں کیونکہ آپ کا تو نہ پتہ کسی وقت کسی جگہ پہ موجود ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کہیں بھی، تو آپ اس وقت پھول کہاں سے لائیں گے؟ جو سا وہ بول رہا ہے یا جو بھی آپ نے ساتھ عہد کیا ہے، چمیلی کا، گلاب کا، گیندے کا، کوئی بھی، تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن پھول مجھے تم نے خود لا کر دینا ہے، تاکہ وہ پھول آپ کو خود لا کے دیا کرے گا، آپ نے بس سننا ہے اسے۔ تو اسی طرح اگر وہ آپ سے اور کچھ شرائط کہے تو آپ اس کو بھی سوچ سمجھ کے پورا کریں اور کوشش کریں کہ ایک سے زیادہ اس کی شرائط آپ نہ مانیں۔ جب ہمزاد سے تمام باتیں طے ہو جائیں تو آپ اس کے بلانے کا طریقہ دوبارہ پوچھیں، اگر تو وہ وہی بتائے جو آپ اس پر مسلط کر چکے ہیں، جو آپ نے اس کو بولا ہے کہ، تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ زور دے کر اپنی بات بنوا لیں اور اسے آسان طریقے پر رضامند کر لیں۔ اگر وہ نہ راضی ہو تو آپ زور دے کر پھر دوبارہ کوشش کریں، پھر اسے جب وہ مان جائے بھیج دیں، اور اسی طریقے سے اس کو بلائیں، اسی وقت بلائیں جیسا اس نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر وہ آ جائے تو اس سے آپ کوئی چھوٹا موٹا سا کام لے کر اس کو بھیج دیں، اور پھر اس کو دوسری بار بلائیں، پھر کام لے کر اس کو بھیج دیں، اور اب سمجھ لیں کہ آپ کا ہمزاد آپ کے بس میں ہے، آپ کے قابو میں آ چکا ہے اور اس کی تسخیر مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خاص جو وجہ ہے جس سے عامل حضرات ناکام ہو جاتے ہیں ڈر خوف کے مارے،
وہ آخری دن اپنی محنت جو ہے گنوا بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں اس عمل کے بارے میں آگاہی کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، آپ کو پتہ ہو کہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، تاکہ آخری دن میں آپ کو کوئی ڈر اور گھبراہٹ وغیرہ نہ ہو اور کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اور آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اس کا دوسرا پارٹ جو عمل ہے حمزات کا وہ میں آپ کو اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اگر آپ کسی قسم کا اور وظیفہ چاہتے ہیں، کسی قسم کا بھی ہو، آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔